ہٹ دھرمی کی بھی بہت سی وجوہات ہیں ہٹ دھرمی کر سکنے کی، کہ اب ان کی ایک سارے میں شہرت ہو گئی. یہ شہرت شروع ہونے کے اندر یہ خالی ہندوستان کی بات ہے کہ یہاں کی پوزیشن یہ ہے کہ ہندوؤں کی ایک بڑی تعداد نے انہیں سپورٹ کرنا شروع کر دیا. اب ٹی وی کے اندر پروگرام آ رہے ہیں، بڑے بڑے اخباروں کے نامہ نگار ان سے انٹرویو لینے جا رہے ہیں اور اسے شائع کر رہے ہیں، ایکس مسلم کا انٹرویو. ارے اس سے زیادہ بڑی تعداد میں ایک ہندو ہے، کسی نے آج تک نہ کسی ایک ہندو کا انٹرویو لیا اور نہ کسی نے ٹی وی پہ ان سے ڈیبیٹ کی کہ تم ہندو کیوں نہیں رہے اور کیا کیا خرابیاں ہیں یہاں پر. تو ان کو سپورٹ جو ہے ہندوؤں کی ایک بہت بڑی تعداد سے مل رہی، حالانکہ یہ جانے والے ہندو نہیں ہو رہے ہیں. ایکس مسلم کا مطلب ہے ان کی بہت بڑی تعداد جو ہے، اکا دکا ہو سکتا ہے کوئی ہو بھی جاتا ہو مختلف وجوہات کی وجہ سے، شادی کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، یا بعض کی اور بھی وجوہات ہیں، لیکن وہ بہت کم پرسنٹیج ہے. اصلاً تو وہ مذہب بیزار ہو گئے، ہر طرح کا خدا کا یقین ختم، یہ چیزیں ختم. تو یہ نہیں کہ ہندو ہو گئے ہو، لیکن ہندوؤں نے ایکس مسلم کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا. ہندوؤں کی ایک بڑی تعداد، میں سب ہندوؤں کو نہیں کہہ رہا، اور وہ باقاعدہ میڈیا نے اس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا. تو بالکل یک طرفہ ایک میڈیا کا یہ رویہ سامنے آیا مسلمانوں کے خلاف، کہ اسلام کے خلاف غلط فہمیاں پھیلانے کا، ان کو سامنے لا کر اپنے چینلز کے اوپر. چینلز پر اگر لاتے تو پھر ایک کرسچن کو بھی لاتے، ایک ہندو کو بھی لاتے، اور ان سے سوال جواب کرنے کے لیے دوسروں کو بٹھاتے. تو بہرحال اس سپورٹ کی وجہ سے اب پروٹیکشن ملتا ہے نا، پروٹیکشن بھی ملا. آج کے دور میں جس کی سپورٹ بڑھ جائے، سب چیزیں آن لائن ہیں، پیسے ملنے شروع ہو جاتے ہیں. پیسے یہ نہیں دے رہے، لیکن جس کے ویڈیوز اور چیزیں جو ہیں وہ زیادہ پھیلنی شروع ہوں گی تو ان کے پاس پیسے آنے شروع ہو جاتے ہیں میڈیا سے، ان کی انکم بڑھنی شروع ہو جاتی ہے جب فالوورز جو ہیں وہ لاکھوں کے اندر پہنچتے ہیں. تو اور یہاں پر ہندوؤں کی اتنی بڑی تعداد کے اندر جو ایسے ہیں کہ جو اسلام کو کے خلاف کچھ نہ کچھ پھیلانے کو پسند کرتے ہیں، وہ بہت بڑی چونکہ تعداد ہے، تو کروڑوں میں سے کچھ لاکھ کا ان کو سپورٹ کر دینا بڑی معمولی سی بات ہے. وہ سپورٹ انہیں ملتی ہے، اس سے ان کی اب وہ اس کے اوپر وہ طرح طرح کے ٹی وی پہ جو کچھ کہہ چکے، جو جواب دے چکے، جو بحثیں کر چکے طرح، اور بحثیں کرنے کے لیے ان کے پاس وہ لوگ جاتے ہیں کہ جنہیں ہارنا ہی ہوتا ہے، جنہیں ہر حالت میں ذلیل ہونا ہی ہوتا ہے، وہ لوگ جاتے ہیں کرنے کے لیے، جواب دینے کے لیے. تو اب ایک ایگو بھی بن جاتی ہے. اگر اکیلے میں بھی ٹھیک سے کچھ سمجھانے کی کوئی کوشش کرے تو وہ ایک ایگو بن جاتی ہے کہ ہم لاکھوں کروڑوں لوگوں کے سامنے تو یہ کہہ چکے، انہیں بتا چکے یہ سب غلط تھا، ہم کر چکے، یہ کوئی جواب نہیں آ سکتا. اب کچھ جواب آ رہے ہیں تو پھر کٹ حجتی اس لیے آتی ہے کہ سمجھنا نہیں چاہتے خاص اسٹیج پر پہنچ کے. اس سے پہلے سمجھ سکتے ہیں، جب وہ اس اسٹیج پر نہیں آتے جہاں وہ پاپولر ہونا شروع ہو جائیں اور دوسرے لوگ انہیں سپورٹ کرنا شروع کر دیں، اس سے پہلے سمجھ سکتے ہیں. ہمارا تجربہ ہے کہ ایک کافی بڑے گروپ کو سمجھایا گیا، سمجھ ان کی آ گیا. بچے تھے، اور ایسے نہیں تھے کہ بچے ہونے کا مطلب یہ کہ سمجھ نہیں تھی، بہت انٹیلیجنٹ تھے، لیکن انہی کو وقت رہتے پتہ چل گیا، ان کے گھر والوں کو نہیں معلوم تھا، چیزیں ٹیکل ہو گئی. اس جگہ نہیں پہنچے جہاں ایگو آ جاتی ہے، جہاں انا آ جاتی ہے کہ ہم تو لاکھوں لوگوں کے سامنے کہہ چکے، بتا چکے، بحث کر چکے، سب کو ہرا چکے، اب ہم مان لیں تو حیثیت کیا بچے گی ہماری. تو پھر کٹ حجتی آ جاتی ہے جب سننا سمجھنا نہیں چاہتے. تو یہ ہے ایک سائیکی، یا یہ ہے ایک نفسیات. اوور آل حقیقت یہ ہے کہ خرابیاں اپنے یہاں ہیں ہماری. کسی جگہ سے کوئی کیوں چھوڑ کر جائے گا، اس کو کچھ خرابیاں نظر آئیں گی. انٹیلیجنٹ بچوں کو نظر آتی ہیں، تو یہ کمیاں کچھ اپنے یہاں ہیں. کیوں جوابات نہیں ملتے؟ اب وہ کہتے ہیں کہ قرآن تو منع کرتا ہے. میں نے ان کے اعتراضات معلوم ہے سارے، سوچ کر بہت سے بتا سکتا ہوں جو کہ دیکھتا رہا ہوں، لیکن یہاں پر تاکہ جلدی جلدی سامنے آ جائے میں نوٹ کر لایا، کوئی مس نہیں ہو جائے بعض جو زیادہ اہم تھے. اب اس میں اس طرح کے بھی آتے ہیں جو سوالات آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یعنی اعتراضات دیکھیے انٹلیکچوئل اعتراض ہے کہ قرآن تو خود منع کرتا ہے. یہ بات خالی یہ مسلمان منع نہیں کرتے، قرآن خود منع کرتا ہے، سوال مت کرو، آنکھیں بند کر کے مان لو. بالکل غلط بات ہے. اس کے لیے قرآن کی ایک آیت کا حوالہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبد لکم عفی اللہ عنہا واللہ غفور علیم. کہ اے ایمان لانے والو، جن چیزوں کو
تم پر ظاہر ابھی نہیں کیا گیا ہے اس کے بارے میں بہت سوال مت کرو، سوالات مت کیا کرو۔ اگر جس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے اس وقت تم اگر یہ سوال کرو گے تو تمہارے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ یہ کیا ہے پہلے کی قوموں کے لوگوں نے، اگلی آیت ہے قد سالہ قوم من قبلکم، تم سے پہلے بھی امتیں ایسا کر چکی ہیں، قبلکم سورہ اعراف کی آیت ہے، ثم اصبحوا بها کافرین، اور اس کے بعد پھر وہ کفر کی طرف نکل گئے، سوالات زیادہ تھے۔ یہ بالکل الگ بات تھی۔ تو اب یہ کھینچا تانی کرنے کے بعد بڑے انٹیلیجنٹلی اگر قرآن کو انہوں نے پڑھا ہوتا یا دیکھا ہوتا تو وہ دیکھتے کہ اتنی بڑی تعداد میں قرآن نے یہ بات کہی ہے، اتنی بڑی تعداد کی آیات کے اندر، کہ غور و فکر کرو، عقل کا استعمال کرو۔ عقل کا استعمال کرے گا تو سوال نہیں کرے گا، اپنے اندر رکھے گا خالی۔ اور قرآن کہتا ہے، دوسروں سے کہتا ہے کہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو ثبوت لاؤ، اور ثبوت دیتا ہے قرآن۔ بھرے پڑے ہیں ہر چیز کے ثبوت قرآن کے اندر، کہ اللہ نے جو اسٹیٹمنٹ دیا اس کو ثابت کیا۔ تو جس کا یہ انداز و اسٹائل ہے وہ یہ بات کہے گا سوال مت کرو، یہ تو بالکل الگ بات۔ میں حلال حرام کے سلسلے میں، ان چیزوں کے سلسلے میں کہا کہ کتنی چیزیں ایسی جو تم عقل سے سوچ سکتے ہو، اپنے آپ کو باندھو مت۔ اللہ نے جب تمہیں نہیں باندھا، یہ دین کی وسعت ہے، اور یہ تنگی نہیں ہے کہ قرآن نے کہا کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ باریکیوں میں مت باندھو، جن چیزوں کا تذکرہ نہیں کیا گیا وہ سب جائز ہے، غور و فکر کر لو، تمہاری خود سمجھ میں آ جائے گا، تمہارا دل کہے گا۔ سوال کرو گے، جواب آئے گا، پھنستے چلے جاؤ گے۔ لوگوں نے اپنے اوپر پچھلی امتوں نے سختیاں لاد لی، ان سختیوں کی وجہ سے پھر وہ عمل نہیں کر پائے، اس کے اوپر پورے نہیں اتر پائے۔ تو جہاں جس جگہوں پر اللہ نے تمہیں سختی میں نہیں باندھا ہے، ان جگہوں کے اوپر تم، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو کچھ کہا ہے اسے معلوم مت کرو، لیکن جو کچھ نہیں کہا گیا ہے، یہ حدیث بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال واضح، حرام واضح، اس کے درمیان میں بہت سی چیزیں ہیں، وہ تمہارے لیے مباح ہیں، وہ سب تمہارے لیے جائز ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا نہیں کیا تھا اور صحابہ نے نہیں کیا تھا، نہیں، جن چیزوں کو منع نہیں کیا گیا وہ سب جائز ہیں تمہارے لیے، ان کا حلال کلیئر ہے، حرام کلیئر ہے، درمیان میں ایک بڑا حصہ ہے، وہ سب تمہارے لیے جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کسی طرح کا۔ یہ اسی حدیث کے مفہوم کے ساتھ میں یہ آئے تھے۔ تو بہرحال چیزیں توڑنے مروڑنے، اب یہ انٹیلیجنٹلی چیزوں کو زبردستی توڑنے مروڑنے لگے کہ بہت واضح بات ہے اس کو غلط طریقے سے پیش کرنے لگے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ سوال مت کرنا، قرآن تو ویلکم کرتا ہے عقل کے استعمال کو، کہتا ہے پوچھو، خود بتاتا بھی ہے، اور کوئی سوال ایسا ہے ہی نہیں جس کا جواب نہیں دیا ہے، وہ سوال کریں اور ہم بتاؤں گا کہ قرآن نے جواب دیا ہے۔ لیکن دقت جو ہے وہ پھر اور ہے